الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اشرف العلماء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات ببرکات کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں اور آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ ہماری اصلاح امت کی اصلاح کی ضمانت بن جاتی ہے۔ جب بھی میں اور آپ اپنی اصلاح کا آغاز کرتے ہیں تو دوسروں پر تنقید سے کرتے ہیں، جبکہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا جاتا ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے آج اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا من ستھرا کر لیا، جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا۔ آج ہم اپنی ظاہر کی صفائی کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے اور پوشاکیں تو پہنتے ہیں اور ان کے اوپر ایک داغ تک بھی نہیں لگنے دیتے، لیکن اندر ہمارے میلے کچیلے ہیں۔ اگر ہمارے اندر نہ صاف ہوئے تو باہر کے سنورنے کا کیا فائدہ؟ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اے رمز پچھانے ہو۔ اصل بات تو دل کی صفائی ہے، دل کی پاکیزگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنے کا شوق ہو وہ دروازے پر دیکھیں۔ اب جو شخص مسجد کے دروازے میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک بزرگ داخل ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر تازہ وضو کے آثار اور بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرا دن ہوا تو پھر حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھیں۔ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ تیسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ جنتی شخص دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھی۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن بھی وہی بزرگ اسی حالت میں ان کے چہرے پر تازہ وضو کے آثار اور بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تشریف لائے۔ خیر، جب مجلس برخاست ہو گئی، لوگ گھروں کو جانے لگے تو میں ان بزرگوں کے ساتھ چل دیا اور میں نے ان سے کہا کہ میری اپنے والد گرامی سے کچھ رنجش سی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں 3 دن تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں میرے اپنے والد گرامی سے کوئی ناراضگی تو نہیں تھی، بس میں تو یہ پتہ لگانا چاہتا تھا کہ ان بزرگوں کا کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے رب کی بارگاہ میں اتنے محبوب ٹھہرے۔ تو فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ان کے گھر جب گیا، شام ہوئی تو انہوں نے مجھے چرپائی بچھا دی اور خود بھی لیٹ گئے، اور میں بھی چادر اوڑھ کے لیٹ گیا اور تاثر یہ دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں میں سویا نہیں تھا اور میں اس خواہش میں تھا، اس تمنا میں تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رات گزر گئی
اور مجھے ان کا کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، صرف رات کو جب بھی کروٹ بدلتے تو اپنے رب کا نام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن آیا تو میں نے سمجھا کہ شاید پہلے دن میری وجہ سے انہوں نے کوئی اپنا عمل نہ کیا ہوگا اور کوئی اپنی عبادت ترک کر دی ہوگی، تو چلو آج تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب دوسرا دن آیا تو فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی کوئی مجھے رات کو عمل نظر نہ آیا، صرف جب وہ کروٹ بدلتے تو اپنے رب کا نام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی اسی طرح میں ان کے ساتھ دن کو ان کے ساتھ کھیتی باڑی کے لیے ان کے ساتھ کھیتوں میں چلا گیا۔ شام کو جب واپس آئے تو رات ہوئی تو پھر اسی طرح میں چرپائی پر لیٹ گیا اور چادر اوڑھ لی اور تاثر یہ دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں جاگ رہا تھا اور دیکھتا رہا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں انہیں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ رات پوری گزر گئی لیکن کوئی ایسا خاص عمل نظر نہ آیا، تو صبح جب ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ حقیقت میں میرے اپنے والد گرامی سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، لیکن یا تو آپ نے مجھ سے چھپایا ہے یا پھر میں سمجھ نہ سکا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے چھپایا کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح آپ کے 3 دن میرے ساتھ گزرے ہیں اسی طرح میری زندگی کے معمولات ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی 3 دن میری اس خواہش میں تھے کہ تم دیکھو کہ میں کون سا عمل کرتا ہوں، رات کو تم جاگتے رہے تو میں خود ہی تم کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے، تو کہنے لگے کہ میرا یہ جو سینہ ہے، اس سینے میں جو دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو آئیے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی عادت بنائیں۔ یہ دل بہت بڑی کائنات ہے، ہمارے بزرگ اسے کائنات صغیر کہتے ہیں، یعنی کائنات کو اگر سمیٹ لیا جائے تو یہ دل بنتا ہے، اور اگر اس دل کو پھیلا دیا جائے تو کائنات بنتی ہے۔ اس دل کو صاف کرنے کی عادت بنائیں۔ اگر یہ دل صاف ہو گیا، یہ دل ہم نے سنوار لیا تو سمجھو زندگی بامراد ہو گئی۔ جب ایک مرتبہ بندہ اپنے رب کا نام لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نشان کا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ ندامت کے آنسو بہا کر اپنے رب کے حضور معافی مانگ لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت اس کو صاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ معافی نہ مانگے اور تکرارِ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبے بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے حق اور باطل کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوتا۔ وہ سود کھا رہا ہو یا کسی مسلمان بھائی کا حق غصب کر رہا ہو تو اسے پتہ نہیں چلتا، وہ نمازیں چھوڑ رہا ہو یا روزی جیسی عبادت کو ترک کر رہا ہو تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنے رب کے کتنے بڑے حکم کا تارک بن رہا ہوں۔ لیکن اس کو صاف کرنے کے لیے بھی آپ کے اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللہ۔ فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح لوہے کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ریگ مار کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح جب انسان کا دل گندا ہو جائے، دل میلا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے فرمایا وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللہ، کہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔